إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ مارکہ صلیب و ہلال کی 13ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط کا اختتام ہم نے حطین کی شاندار فتح اور لبریشن آف یروشلم پر کیا تھا۔ یورپ میں جب یہ خبر پہنچی کہ حطین کی لڑائی میں صلیبی فوج مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور مقدس صلیب ٹرو کراس بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی ہے تو ہر سو ایک اضطراب پھیل گیا۔ اس اضطراب نے اس وقت شدید غم و غصے کی صورت اختیار کر لی جب سقوط یروشلم کی خبر یورپ میں پہنچی۔ عوام و خواص نے ایک نئی صلیبی جنگ کا مطالبہ کر دیا تاکہ یروشلم کو مسلمانوں سے چھینا جا سکے۔ فرانس اور انگلینڈ کے بادشاہ اس وقت آپس میں برسر پیکار تھے، جبکہ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا اس وقت سسلی اور پوپ سے جنگ میں مصروف تھا۔ مگر صلاح الدین کے یروشلم پر قبضے کی خبر سنتے ہی ان تمام لیڈرز نے اپنے اختلافات ختم کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک نئی صلیبی جنگ میں شرکت کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ انگلینڈ کے بادشاہ نے تو 10% کے ریٹ پر ایک اسپیشل ٹیکس صلاح الدین ٹیکس کے نام سے بھی لگایا۔ سسلی، ڈنمارک، ناروے، پیسا، وینس اور جنوا سے سینکڑوں جہازوں پر مشتمل بحری بیڑے فوراً فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے اور 1190 تک ان بحری بیڑوں کی بدولت ٹائر، ٹریپولی اور اینٹی اوک پر صلیبی قبضہ برقرار رہا۔ انگلینڈ، فرانس اور جرمنی کی زمینی فوجوں کو آرگنائز کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ سب سے پہلے جرمنی کا 70 سالہ بادشاہ فریڈرک باربروسا مئی 1189 میں زمینی راستے سے فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔ فریڈرک دوسری صلیبی جنگ میں 40 سال قبل ایک جرمن شہزادے کی حیثیت سے شرکت کر چکا تھا۔ اب بڑھاپے میں بھی اس نے ہمت دکھائی اور اپنے لشکر جرار سمیت تیسری صلیبی جنگ کے لیے نکل پڑا۔ جرمن لشکر کی تعداد کئی پرانے جرمن سورسز میں 1 سے 1.5 لاکھ تک بتائی گئی ہے، مگر یہ فگر کچھ انفلیٹڈ لگتی ہے۔ اصل تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر پروبیبلی یہ 25 سے 40 ہزار کے درمیان تھی۔ فریڈرک باربروسا کی مشکلات کا آغاز 23 جون 1189 سے ہو گیا جب وہ رومی سلطنت میں داخل ہوا۔ رومی شہنشاہ آئزک اینجلوس نے اس وقت صلاح الدین سے امن معاہدہ کر رکھا تھا، جس وجہ سے فریڈرک باربروسا اور جرمن فوج نے اس کو کافی حد تک ایک دشمن کی طرح ہی ٹریٹ کیا۔ کافی بدمزمیوں کے بعد بہزار خرابی فریڈرک باربروسا اور جرمن فوج نے مارچ 1190 میں آبنائے بوسفورس کو کراس کیا اور اناٹولیا میں داخل ہو گئے۔ سلجوق سلطان کلچ ارسلان دوم جرمن فوج کی تعداد سے کچھ مرعوب ہو گیا اور اس نے دو بدو لڑائی کی بجائے گوریلا جنگ کے ذریعے جرمن فوج کا مقابلہ کرنا چاہا، مگر جب فریڈرک باربروسا اس کے دارالحکومت کونیا کے سامنے پہنچ گیا تو لڑائی کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہا۔ 18 مئی 1190 کو کلچ ارسلان کے بیٹے قطب الدین کی قیادت میں ترک لشکر نے جرمن فوج کا مقابلہ کیا، مگر شکست کھائی۔ کونیا فتح کرنے کے بعد جرمن فوج نے اعلیٰ صلیبی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے کونیا کی آبادی کا قتل عام کیا۔ کونیا کی لڑائی کے بعد جرمن فوج ان اپوزڈ اناٹولیا سے گزر گئی۔ 10 جون 1190 کو جرمن فوج دریائے گوکسو کے کنارے پہنچی۔ تھکن اور گرمی سے فوج کا برا حال تھا۔ 70 سالہ جرمن بادشاہ فریڈرک باربروسا گرمی سے اس قدر تنگ تھا کہ دریا کے کنارے پہنچتے ہی اس میں کود گیا۔ عین اسی موقع پر پانی کا ایک تیز ریلا اس کو بہا لے گیا۔ بڑی مشکل سے اس کی لاش دریا سے نکالی گئی۔ باربروسا کی موت صلاح الدین کے لیے ایک بڑی خوش قسمتی تھی۔ صلاح الدین کے قریبی ساتھی بہاؤالدین نے بھی لکھا ہے کہ صلاح الدین جرمن فوج کی آمد کی خبر سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت جرمنز کو یورپ کے بہترین سپاہی سمجھا جاتا تھا، جبکہ ان کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بہت تجربہ کار، عقل مند اور بہادر حکمران تھا۔ جب صلاح الدین کو باربروسا کی موت کی خبر ملی تو بہاؤالدین کے مطابق ایسے لگا جیسے اس کے سینے سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہے۔ فریڈرک باربروسا کی موت کے بعد تقریباً نصف جرمن فوج بد دل ہو کر وطن واپس چلی گئی۔
باقی نصف جرمن فوج باربروسا کے بیٹے فریڈرک آف سوابیا کی قیادت میں 21 جون 1190 کو اینٹیوک پہنچ گئی۔ دوسری طرف فلسطین میں 28 اگست 1189 کو سابق شاہ یروشلم گی آف لوسینون نے ایکڑ کے شہر کا محاصرہ شروع کر دیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں تھا کہ جولائی 1188 میں صلاح الدین نے گی کی بیوی سبلا کی التجا پر رحم دلی دکھاتے ہوئے گی کو رہا کر دیا تھا۔ رہائی کے وقت گی سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ آئندہ وہ کبھی صلاح الدین کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے گا۔ آزاد ہوتے ہی گی نے ٹپیکل صلیبی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پادری ڈھونڈا جس نے گی کو اس کی قسم سے یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ کافروں کے ساتھ کیے گئے کسی عہد کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے بعد گی نے ٹائر میں داخل ہونے کی کوشش کی جو کہ اس وقت اینٹی صلاح الدین فوجوں کا گڑھ تھا، مگر کانریڈ آف مونٹفراٹ جس نے صلاح الدین کے خلاف ٹائر کا کامیاب دفاع کیا تھا نے گی کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ کانریڈ نے کہا کہ گی نے حتین میں ہتھیار ڈال کر اپنے بادشاہ ہونے کا حق کھو دیا ہے۔ گی نے اس موقع پر صبر سے کام لیا اور کمپرومائز کرنے پر تیار ہو گیا۔ دونوں کے درمیان یہ ڈیل ہوئی کہ کانریڈ ٹائر پر قابض رہے جبکہ گی ٹائر کی بجائے کسی اور شہر پر قبضہ کر کے اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے گا اور بادشاہت کا فیصلہ صلیبی جنگ کے قائدین فرانس، انگلینڈ اور جرمنی کے بادشاہ کریں گے۔ جواب میں کانریڈ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ یورپ سے آنے والے صلیبیوں کو گی کی فوج میں شامل ہونے سے نہیں روکے گا۔ ان دنوں ہر روز سینکڑوں لوگ یورپ سے صلیبی جنگ میں شرکت کے لیے بذریعہ بحری جہاز ٹائر پہنچ رہے تھے۔ چند ماہ بعد ہی گی کی فوج کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی اور اس موقع پر اس نے ایکڑ کی اہم بندرگاہ کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ شروع کر دیا۔ ایکڑ کے شہر کی فصیل کافی مضبوط تھی اور اس میں مسلمان فوج بھی معقول تعداد میں موجود تھی، اس لیے گی کے حملے کو شروع میں مضحکہ خیز سمجھا گیا، مگر جلد ہی یورپ سے آنے والے تمام صلیبی ایکڑ پہنچ کر گی کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ صلاح الدین نے بروقت اس خطرے کو بھانپ لیا اور اپنی فوج کے ساتھ ایکڑ جا پہنچا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایکڑ شہر کا محاصرہ گی نے کر رکھا تھا اور گی کی فوج کا محاصرہ صلاح الدین نے ڈال رکھا تھا۔ ساحل کی جانب سے روز کی بنیاد پر یورپ سے صلیبی فوجی آ کر گی کی فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ کانریڈ آف مونٹفراٹ بھی ٹائر سے اپنی فوج کے ہمراہ نکلا اور ایکڑ کے محاصرے میں شریک ہو گیا۔ 4 اکتوبر 1189 کو گی کی فوج نے صلاح الدین کی فوج پر یلغار کر دی۔ ان کو اپنی عددی برتری پر اعتماد تھا اور ان کا خیال تھا کہ اگر صلاح الدین کی فوج کو شکست دے دی جائے تو ایکڑ پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی گود میں آ گرے گا، مگر اس لڑائی میں صلیبی فوج کو شکست ہوئی۔ یہ شکست مگر فیصلہ کن نہ تھی کیونکہ اس لڑائی میں صلاح الدین کا بھی کافی نقصان ہوا تھا، جس وجہ سے وہ صلیبی فوج کو مکمل طور پر تباہ کرنے میں ناکام رہا۔ تقریباً 4000 صلیبی اس لڑائی میں مارے گئے، مگر صلیبیوں کو مسلسل سمندر کے راستے یورپ سے کمک پہنچ رہی تھی اور جلد ہی انہوں نے اس لڑائی سے ہونے والے نقصان کی کمی پوری کر لی۔ 5 مئی 1190 کو صلیبیوں نے ایکڑ پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ اس حملے میں لکڑی کے بنے ہوئے سیج ٹاور بھی استعمال کیے گئے، مگر حملہ بری طرح ناکام ہو گیا اور سیج ٹاورز جلا دیے گئے۔ 25 جولائی 1190 کو صلیبیوں نے صلاح الدین پر ایک اور بھرپور حملہ کیا۔ صلاح الدین کو موصل اور شمالی شام سے کچھ کمک پہنچی، مگر پھر بھی واضح عددی برتری صلیبیوں کو حاصل تھی۔ اس جنگ میں بھی صلیبیوں کو شکست ہوئی اور کئی ہزار صلیبی کھیت رہے۔ جولائی میں ہی ایک فرینچ نائٹ ہنری آف شیمپین بھی ایکڑ پہنچا۔ ہنری انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ اور فرانس کے بادشاہ فلپ دوم دونوں کا بھتیجا تھا۔ ان دونوں بادشاہوں نے اپنی آمد سے پہلے ہنری کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ ہنری نے آتے ہی ایکڑ کے محاصرے کی کمان سنبھال لی۔ اکتوبر 1190 میں جرمنی کا شہزادہ فریڈرک آف سوابیا بھی باقی ماندہ جرمن فوج کے ساتھ ایکڑ پہنچ گیا اور ایکڑ کے محاصرے میں شامل ہو گیا۔ اسی مہینے کئی ہزار برطانوی فوجی بھی آرچ بشپ آف کینٹربیری بالڈون کی قیادت میں ایکڑ پہنچے۔ فریڈرک آف سوابیا نے آتے ہی صلاح الدین کی فوج پر ایک زوردار حملہ کیا، مگر یہ حملہ بھی ناکام رہا۔ ایکڑ کے محاصرے کے دوران صلیبیوں کی محلاتی سازشیں بھی جاری رہیں۔ بیلین آف ایبلن، جس نے صلاح الدین کے خلاف یروشلم کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، شاہ گی کو سخت ناپسند کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ گی کی جگہ کانریڈ آف مونٹفراٹ بادشاہ بن جائے۔ چنانچہ اس نے گی کی بیوی سبلا کی چھوٹی بہن کے ساتھ کانریڈ کی شادی کرا دی۔
جولائی 1190 میں سبیلا کا انتقال ہو گیا اور بیلین آف ایبلن نے یہ نقطہ اٹھایا کہ گی کو بادشاہت سبیلا کا شوہر ہونے کی بدولت ملی تھی۔ اب سبیلا کی موت کے بعد تخت کی اصل وارث اس کی چھوٹی بہن ایزابیلا اور اس کا شوہر کونراڈ آف مونٹ فیراٹ ہے۔ گی نے اس لاجک کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ گی کے انکار پر کونراڈ ناراض ہو کر اپنی فوج سمیت واپس ٹائر چلا گیا۔ 20 جنوری 1191 کو فریڈرک آف سوابیا وفات پا گیا اور اس کی جگہ جرمن فوج کی قیادت اس کے کزن لیوپولڈ آف آسٹریا نے سنبھال لی۔ 13 فروری 1191 کو صلاح الدین نے ایک زوردار حملہ کر کے ایکڑ سے اپنی فوج کا رابطہ بحال کر دیا اور ایکڑ کے اندر فوج جو فاقوں پر مجبور ہو چکی تھی کو صحیح سلامت شہر سے باہر نکال کر اپنی فوج کے تازہ دم سپاہیوں سے ان کو ریپلیس کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے ایکڑ کے اندر کافی سامان رسد بھی پہنچا دیا۔ 20 اپریل 1191 کو شاہ فرانس فلپ دوم ایک لشکر جرار کے ساتھ آخر کار ایکڑ پہنچ گیا۔ اس موقع پر کونراڈ آف مونٹ فیراٹ بھی ٹائر سے آ کر فلپ کے ساتھ ایکڑ کے محاصرے میں دوبارہ شامل ہو گیا۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ بھی فلپ دوم کے ساتھ ہی فلسطین کے لیے روانہ ہوا تھا، مگر رچرڈ جس بحری بیڑے پر سوار تھا وہ راستے میں طوفانوں کی وجہ سے بھٹک گیا اور فلسطین کی بجائے جزیرہ سائپرس پہنچ گیا۔ سائپرس کا بادشاہ آئزیک کومنینوس تھا جو پہلے رومی سلطنت کی طرف سے سائپرس کا گورنر تھا، مگر جب رومی سلطنت میں شہنشاہ مینوئل کی موت کے بعد انتشار برپا ہوا تو اس نے اپنے آپ کو سائپرس کا خود مختار بادشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ آئزیک کومنینوس نے رچرڈ کے ساتھ کھلی دشمنی کا رویہ اپنایا، جس کے رد عمل میں رچرڈ نے مئی 1191 میں سائپرس پر حملہ کر کے جزیرہ فتح کر لیا اور آئزیک کومنینوس کو قیدی بنا لیا۔ سائپرس پر قبضے سے صلیبیوں کو فلسطین کے قریب ایک ایسی بیس مل گئی جس کو مسلمانوں کی طاقتور بری فوج سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ سائپرس کی فتح سے فارغ ہو کر 8 جون 1191 کو رچرڈ بھی ایکڑ پہنچ گیا۔ اب صورتحال صلاح الدین کے لیے انتہائی نازک ہو چکی تھی۔ اس کی فوج تعداد میں بھی کم تھی اور مسلسل 4 سال سے جنگ میں مصروف ہونے کے باعث تھکن کا شکار بھی تھی۔ دوسری طرف اس کا مقابلہ پورے یورپ کی متحدہ افواج سے تھا۔ انگلینڈ اور فرانس کے بادشاہوں کے ساتھ رومی سلطنت کے علاوہ یورپ کے ہر ملک کے سپاہی اس متحدہ صلیبی فوج میں شامل تھے۔ صلاح الدین نے اس موقع پر ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کی۔ وہ جانتا تھا کہ یروشلم کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی فوج انٹیکٹ رہے اور فیلڈ میں موجود رہے۔ اگر ایک لڑائی میں بھی اس کو فیصلہ کن شکست ہو جاتی تو صلیبی نہ صرف صلاح الدین کے آزاد کرائے گئے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیتے بلکہ مصر اور شام کی آزادی کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا۔ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جس پر صلاح الدین کی نظر تھی یہ تھا کہ صلیبی تعداد میں بے شک بہت زیادہ تھے، مگر وہ زیادہ عرصے تک فلسطین میں جنگ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو اتنے سارے مختلف ملکوں اور کلچر سے تعلق رکھنے والے بادشاہ، لارڈز اور بیرنز زیادہ عرصے تک آپس میں اتحاد برقرار نہیں رکھ سکتے تھے اور غالب امکان تھا کہ جلد ہی ان میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انگلینڈ اور فرانس کے بادشاہ زیادہ عرصے تک اپنے ملکوں سے دور رہنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ زیادہ عرصہ فلسطین میں جنگ جوئی کرتے رہتے تو پیچھے ان کے ملکوں میں ان کے خلاف محلاتی سازشوں کا خطرہ بڑھ جاتا۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرینِ قیاس یہی تھا کہ انگلینڈ اور فرانس کے بادشاہ زیادہ سے زیادہ 1.5-2 سال تک فلسطین میں صلیبی جنگ کو جاری رکھ سکیں گے اور ان کے واپس جاتے ہی اکثر یورپ سے آئے ہوئے سپاہی بھی واپسی کی راہ لیں گے۔ چنانچہ صلاح الدین نے یہ عزم کیا کہ وہ دفاعی حکمت عملی کے ذریعے صلیبیوں کو تھکا مارے گا اور ہر وقت اپنی فوج کے ذریعے ان کو ہراساں کرتا رہے گا تاکہ وہ جلد ہمت ہار جائیں اور واپس یورپ چلے جائیں۔ صلاح الدین کی اس اسٹریٹجی کو ماڈیفائڈ قسم کی فابین اسٹریٹجی بھی کہا جا سکتا ہے۔ رچرڈ نے ایکڑ پہنچتے ہی صلیبی فوج میں جوش و جذبے کی نئی روح پھونک دی۔ وہ ایک ہوشیار اور بہادر فوجی کمانڈر تھا اور اب اس نے ایکڑ کی فصیل پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دی۔ ایکڑ کے اندر محصور فوج نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا اور صلیبیوں کو بے پناہ جانی نقصان پہنچایا۔ دوسری طرف صلاح الدین بھی اپنی فوج سے صلیبیوں پر باہر کی طرف سے حملے کر کے ان کو نقصان پہنچاتا رہا، مگر رچرڈ کی انرجیٹک کمانڈ نے بھاری نقصانات کے باوجود اپنی فوج کے مورال کو گرنے نہ دیا۔ ایکڑ کے محاصرے میں لینڈ پر تو مسلمان صلیبیوں کے مقابلے میں زیادہ تر بھاری پڑے، مگر سمندر کی طرف حالات مختلف تھے۔
پورے یورپ کے بحری بیڑوں نے ایکڑ کی ناکہ بندی کر رکھی تھی اور صرف اکا دکا بحری جہاز اس ناکہ بندی کو توڑ کر شہر میں سامان رسد پہنچاتے تھے۔ فرانس اور انگلینڈ کے بادشاہ بھی اپنے بحری بیڑے ساتھ لائے تھے اور نتیجتاً ان کے آتے ہی سمندری طرف سے ایکڑ کا محاصرہ بہت مضبوط ہو گیا۔ صلاح الدین کی بحریہ کے ایک جہاز کے مقابلے میں یورپینز کے پاس 10 جہاز موجود تھے اور اس قدر عددی برتری کے سامنے صلاح الدین کی بحریہ کی کچھ پیش نہ گئی۔ اپریل 1191 سے صلاح الدین کا ایکڑ کے ساتھ زمینی رابطہ بھی فرینچ فوج نے منقطع کر دیا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر ایکڑ میں محصور فوج جولائی کے آغاز سے قحط کا سامنا کر رہی تھی۔ 7 جولائی 1191 کو ایکڑ کی فوج کا ایک قاصد جان جوکھوں میں ڈال کر صلاح الدین تک پہنچا اور اس کو یہ اطلاع دی کہ اگر اگلے 3 دن تک شہر کو سامان رسد یا کمک نہ بھیجی گئی تو محصورین کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے گا۔ صلاح الدین نے ایکڑ کی فوج کو کسی بھی صورت ہتھیار ڈالنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صلیبی کسی معاہدے کی پابندی نہ کریں گے، مگر 12 جولائی 1190 کو ایکڑ کے اندر موجود فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ تقریباً 3 سے 5 ہزار مسلمان، جن میں کچھ عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، صلیبیوں کی قید میں چلے گئے۔ صلح کی شرائط کے مطابق صلاح الدین نے مقدس صلیب ٹرو کراس صلیبیوں کو لوٹانی تھی، ان کے 1500 قیدی رہا کرنے تھے اور ان کو 2 لاکھ سونے کی اشرفیاں ادا کرنی تھی۔ ان تمام شرائط کو پورا کرنے کے بعد صلیبیوں نے قیدیوں کو رہا کرنے کا وعدہ کیا۔ گو یہ صلح نامہ صلاح الدین کی مرضی کے خلاف طے پایا تھا، مگر اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اس نے ان شرائط کو تسلیم کر لیا۔ ایکڑ کی فتح صلیبیوں کے لیے ایک پائرک وکٹری تھی۔ صلیبیوں نے ایکڑ کا اہم شہر صلاح الدین سے چھین تو لیا، مگر 2 سال پر محیط اس طویل جنگ میں انہوں نے ناقابل یقین جانی نقصان اٹھایا تھا۔ صلیبی فوج لامحدود مدت تک جنگ جاری نہیں رکھ سکتی تھی۔ ان کا مقصد یروشلم فتح کرنا تھا، مگر 2 سال ان کو صرف ایکڑ فتح کرنے میں لگ گئے۔ ایکڑ کی فتح کے ساتھ ہی صلاح الدین کی توقعات کے مطابق صلیبی آپس میں نااتفاقی کا شکار ہو گئے۔ فتح کے بعد فرانس اور انگلینڈ کے بادشاہوں نے اپنے جھنڈے شہر پر لہرا دیے۔ لیوپولڈ آف آسٹریا، جو جرمن بادشاہ اور شہزادے کی موت کے بعد جرمنز کی قیادت کر رہا تھا، نے اپنا جھنڈا بھی شاہ انگلینڈ رچرڈ کے جھنڈے کے ساتھ لگوا دیا، جس پر رچرڈ نے لیوپولڈ کو ملامت کی کہ تم بادشاہ نہیں ہو، اس لیے تم اپنا جھنڈا میرے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ رچرڈ کے حکم پر انگلش سپاہیوں نے لیوپولڈ کے جھنڈے کو اتار کر غلاظت کے ایک ڈھیر پر پھینک دیا۔ اپنی اس بے عزتی پر لیوپولڈ سخت طیش میں آ گیا اور چند دن بعد ہی پوری جرمن فوج کو لے کر واپس یورپ چلا گیا۔ اس کے علاوہ کونریڈ اور گی کے درمیان یروشلم کی بادشاہت کا تنازع بھی زور پکڑ گیا۔ رچرڈ نے گی جبکہ فلپ نے کونریڈ کی حمایت کی اور نتیجتاً ان دونوں بادشاہوں کے تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے۔ ان تمام مسائل کے باوجود صلیبی لشکر صلاح الدین کے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے بڑا تھا اور سمندر پر بھی ان کی بھرپور ڈومیننس تھی، جس وجہ سے نہ صرف ان کو رسد کا کوئی مسئلہ نہ تھا، بلکہ اگر وہ چاہتے تو مصر پر بھی حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس موقع پر تیسری صلیبی جنگ بہت نازک فیز میں داخل ہو چکی تھی۔ صلاح الدین جانتا تھا کہ ایک ذرا سی غلطی اس کے پچھلی 20 سال کی محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ دوسری طرف اس کا حریف رچرڈ کانفیڈنٹ تھا کہ جلد ہی یروشلم پر اس کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ صلاح الدین نے کیسے رچرڈ کے عزائم کو ناکام کیا اور یروشلم کا دفاع کیا، اس کا تذکرہ ہم معرکہ صلیب و ہلال کی اگلی قسط میں کریں گے۔ اب کے لیے ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔